عالیہ نے خواب دیکھا کہ ایک دن وہ مریخ پر جائے گی۔ یہ خواب سننے والوں کو دیوانگی لگتا تھا، لیکن وہ ہر دن اپنے مقصد کے قریب ہوتی گئی۔ اس نے سخت محنت کی، سائنسی مقابلوں میں حصہ لیا اور آخر کار ایک بین الاقوامی مشن میں شامل ہو گئی۔ یہ مشن کچھ مختلف تھا کیونکہ اس کی شرط یہ تھی کہ جو مریخ پر جائے گا کبھی واپس زمین پر نہیں آئے گا۔ عالیہ نے یہ شرط قبول کر لی۔ اس کے گھر والے سکتے میں تھے، مگر عالیہ نے کہا، کبھی کبھی انسان کو اپنی ذات سے بڑھ کر سوچنا پڑتا ہے۔ اگر میں واپس نہ بھی آؤں تو شاید آنے والی نسلوں کے لیے راستہ کھل جائے۔ سفر کے دن جب راکٹ فضا میں بلند ہوا تو پوری دنیا کے ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پر یہی خبر چھائی ہوئی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک 17 سالہ لڑکی نے یہ حوصلہ کیسے کیا۔ راکٹ کا سفر مہینوں تک جاری رہا۔ عالیہ اپنے کیبن کی کھڑکی سے خلا کے سناٹے میں جھانکتی رہی۔ کبھی کبھی اسے یوں لگتا جیسے ستارے اس سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ آخر کار وہ لمحہ آ گیا جب اس نے مریخ کی سرخ مٹی پر قدم رکھا۔ یہ دنیا بالکل اجنبی تھی، سناٹا ایسا کہ اپنی ہی دھڑکن سنائی دیتی۔ شروع کے دن وہ مختلف تجربات کرتی، زمین پر ڈیٹا بھیجتی اور لوگوں کو دکھاتی کہ مریخ پر زندگی ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس نے عجیب و غریب چیزیں محسوس کیں۔ کبھی اسے لگتا کہ دور کہیں روشنی حرکت کر رہی ہے، جیسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ کبھی کیمپس کے غریب ریت ہلکی ہلکی لرزتی۔ ایک رات اس نے اپنی ہی آواز کمیونیکیشن سسٹم میں سنی، لیکن وہ الفاظ نہیں تھے جو اس نے بولے تھے۔ آخری بار اس نے زمین پر ایک پیغام بھیجا۔ اس کی آواز میں عجیب سنجیدگی تھی۔ اگر کبھی انسان مریخ پر بستی بسانے میں کامیاب ہو جائے تو یاد رکھنا، یہاں کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں نہیں جانتی وہ کون ہے، لیکن میں اکیلی نہیں ہوں۔ اس کے بعد رابطہ اچانک منقطع ہو گیا۔ زمین پر لوگ سکتے میں تھے۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ اس کا آکسیجن سسٹم ناکام ہو گیا۔ کچھ نے کہا کہ تنہائی نے اس کے ذہن پر اثر ڈالا، لیکن کچھ نے سرگوشی میں کہا کہ شاید عالیہ نے وہاں کچھ ایسا دریافت کیا تھا جو دنیا کو ابھی نہیں بتایا جا سکتا۔ آج تک کوئی نہیں جانتا وہ کہاں گئی، بس مریخ کے سناٹے میں اس کا خواب اور اس کی آواز گونجتی رہتی ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہونے والی 17 سالہ عالیہ کو بچپن ہی سے آسمان کی طرف دیکھنے کا جنون تھا۔ دوسرے بچے گڑیوں اور کھیلوں میں مصروف رہتے، لیکن وہ اکثر چھت پر جا کر سرخ سیارہ مریخ کو گھنٹوں تک دیکھتی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجب چمک ہوتی تھی، جیسے وہ زمین پر نہیں بلکہ کسی اور جہان کی باسی ہو۔